سحری کھانا سنت ہے. اگر بھوک نہیں لگی ہو تو کم سے کم 2-3 کھجوریں ہی کھا لے یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھا لے یا تھوڑا سا پانی پی لے. سحری میں جہاں تک ہو سکے دیر سے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ صبح ہونے لگے اور روزے میں شبہ پڑ جائے. اگر سحری جلدی کھا لی مگر اس کے بعد پان، تمباکو، چائے، پانی دیر تک کھاتا پیتا رہا، جب صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہے گی تب کلی کر لی تو بھی دیر سے کھانے کا ثواب مل گیا. اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلی تو بغیر سحری کھائے صبح کا روزہ رکھا جائے. سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی ہی کم ہمتی اور بڑا گناہ ہے. صبح صادق سے کچھ پہلے تک سحری کھانا درست ہے، اس کے بعد درست نہیں. صبح ہونے کے بعد یا غروب ہونے سے پہلے غلطی سے کھانا پینا. کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے، اس گمان پر سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو جانے کے بعد سحری کھائی تھی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے، کفارہ واجب نہیں. لیکن پھر بھی کچھ کھائے پیے نہیں، روزے داروں کی طرح رہے. اسی طرح اگر سورج ڈوبنے کے گمان سے روزہ کھول لیا پھر سورج نظر آیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کی قضا کرے، کفارہ واجب نہیں. اور اس دن جب تک سورج نہ ڈوب جائے کچھ کھانا پینا درست نہیں. اگر اتنی دیر ہو گئی کہ صبح ہو جانے کا شبہ ہو گیا تو اب کچھ کھانا مکروہ ہے، اور اگر ایسے وقت کچھ کھا پی لیا تو برا کیا اور گناہ ہوا. پھر اگر معلوم ہو گیا کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی تو اس روزے کی قضا رکھے، اور اگر کچھ معلوم نہ ہو شبہ ہی شبہ رہ جائے تو قضا رکھنا واجب نہیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس کی قضا رکھ لے. مستحب یہ ہے کہ جب سورج یقیناً ڈوب جائے تو فوراً روزہ افطار کرے. دیر کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. نقشوں میں دیے گئے سحر و افطار کے اوقات میں 3 منٹ کی احتیاط ضروری ہے، یعنی سحری نقشے میں دیے گئے کہ وقت سے 3 منٹ پہلے بند کر دے اور افطار 3 منٹ تاخیر سے کرے. کھجور یا کسی اور میٹھی چیز سے روزہ کھولنا بہتر ہے، وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرے. بعض لوگ نمک کنکری سے افطار کرتے ہیں اور اس میں ثواب سمجھتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے. کچھ مسائل دسنے پہن سحری اور افطاری دے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سحری کھانا سنت ہے. سحری تو مراد یہ روز ویلے جا کھانا کھانے روٹی کھانے ایک واقع میں دے سحری، چاہے بک ہوئے یا نہ ہوئے. سنت سمجھ دے کچھ نہ کچھ لکمے، ایک لکمہ 2 لکمے یا کم از کم 2-3 کھجوراں کھا گلنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت سمجھ دے. انسان کو کھا لینا چاہیے تاکہ سنت ثواب ملے. اور ویسے انسان کوئی کام کرے ان دے اندر نیت ہونی چاہیے سنتی. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. فرمایا جڑے لوگ فتنے فساد دے وقت جی اج کل دور فتنے فساد دا وقت ہے، فرمایا اس دور دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میری ایک سنت کو زندہ کرے سی، فرمایا اون ویلے انسان کو 100 شہید دا ثواب مل سی. شہید کے کو دن جڑا میدان کارزار دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے، اپنا تن من دھن، اپنے بیوی بچے گھر بار سب کو چھوڑ دے، میدان کارزار دے اندر گولیاں دی بچھاڑ دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرے. فرمایا جتنا ثواب او کو ملتا ہے وہ 100 شہید ایک پاسے، اتنا ایک آدمی جڑا سنت کو ادا کرنے والا ہے وہ ایک پاسے ان کو ثواب مل سی اتنا. اور شہید کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر شہید جڑے ویلے این شہادت کے وقت جڑے ان دی جان چھلنی تھیندی پئی ہوندی ہے، گولیاں لگدی پئی ہوندی یا تیر و تلوار خنجر پیا لگدا ہوندا ہے یا بمپ نال ان دی جان اڑائی دتی ویندی ہے. فرمایا او ویلے اللہ رب العزت ذات دیدار تھی دے ہی واسطے ان کو ساری تکلیفاں بھول وینگیں. ہی واسطے کو گولی جھلنا آسان، ان دے واسطے بمپ سامنے جان دینا ان دے واسطے آسان تھی ویندا ہے. اور شہادت کوئی ایسی چیز نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑی بہت چیز ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جی چاہتے ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل،
کہ اللہ میں کو بار بار زندگی دے میں بار بار میں اپنی جان دا نذرانہ پیش کرا ول شہید کی توجہ ول شہید کی توجہ ول قتل کی توجہ ول قتل کی توجہ ہی واسطے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں کوئی شہادت کا ثواب ملے اپنی بزدلی کی وجہ کر دے میدان کارزاد اندر نہیں بن سکتا وہ چاہتا ہے میں کوئی شہادت کا ثواب ملے گھر بیٹھے ثواب حاصل کر سکتے وہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتوں تے عمل کرے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتوں تے عمل کرے سی مثال تو کھانا کھاونا کھانے کھاؤن نال پیٹ تو ویسے بریج ویسی اگر تھوڑی انسان نیت کو تبدیل کر گنے کہ میں کھانا ای واسطے کھانا پیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھا دے اور وہ طریقے نال کھاوے مثال طور سے ہاتھ دھو دے کھانا کھاونا اور ان کے بعد بسم اللہ پڑھنا چھوٹا جہا لکما بنا گننا اور اپنے اگو کھاونا بہ دے گنا چاونا اور کھانے کو دیکھ دے کھاونا اور جب کھانا انسان کھا گنے شروع تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر بھول گئے بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درمیان بسم اللہ وعلی برکت اللہ اور اگر آخر اندر یاد آ گئے بسم اللہ اول و آخرہ حتیٰ کہ آخری جو رانا پی آئی ہوں ملے یاد ہے ہوں ملے پڑھ گئی بسم اللہ اول و آخرہ حدیث پاک کے اندر آنے ایک آدمی کھانا کھانا بیٹھا آئی بسم اللہ نہیں سی پڑھی شیطان ادھر لے شامل تھی گئے ایک لکمہ راند آئی تھے انہیں یہ دعا جب پڑھی بسم اللہ اولہ آخرہ جب یہ دعا پڑھی سی تو شیطان نے الٹی کر دی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان نے الٹی ای واسطے کی تھی کہ شیطان شروع تو لا دے آخر تک ان نال شامل رہا کھانے دے اندر ہوں جب یہ پڑھے بسم اللہ اولہ آخرہ تو شیطان کو یہ گال اچھی نہیں لگی اللہ کے نام ہے شیطان کو اچھا نہیں لگتا ہی واسطے الٹی کر دے بج گیا ہے ہی واسطے سنت تے عمل کرنے چاہیے ایویں پانی پیونا اندر نال پیاس سری اپنی بجھی اگر تھوڑے جہے انسان ذرا سوچ گنے یار یہ پانی پیوا دے جڑے اچھی ساتھ سنتا ہے میں کو عمل دے اندر گنا وا اندر تے عمل کرا گلاس کو انسان گلاس ہے یا کوئی بھی برتن ہے کو دھو گنے دھو دے کو سجے ہاتھ نال پکڑنا ان برتن کے اندر دیکھنا بہتر کہ دو ہاتھ نال نہیں دے سجے ہاتھ نال باہر میں قبلے طرف منہ چ کرنا اور بسم اللہ پڑھنا اور ترے سامان دے اندر پیونا اور کیا ہے ہوٹھ جڑا ہے یہ برتن کو جدا کر دے سا کڈنا برتن دے اندر سا نہ کڈنا پانی چاہے گرم ہے یا ٹھنڈا ٹھنڈی گرم چیز یا ٹھنڈی چیز فرمایا ترے سامان دے اندر لیکن تو چاہ جڑی ہے نا مستثنا ہے شاید کوئی بندہ آ کے یار چاہے میں ترے سامان دے اندر پیواں یہ تو مستثنا ہے حکم علیحدہ ہے اور جتنا اپنی آسانی نال اپنی طبیعت کے مطابق رکھے کر سکتے بارہ چیزاں کھاون پیونا یہ سنت ہے میں لیٹنا چلنا پھرنا اگر انسان یہ کہ انسان کی عادت بھئی یہ عبادت اگر ایک سنت کے مطابق انسان کر گنے تو وہ بدن کو راحت ویسے پہنچنی ہے لیکن نیت کو تھوڑا جہا تبدیل کرن نال سنت طریقے اتنا عمل کرن نال اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے سے اور جتنی سنتا بات ہی نہیں اتنے 100 شہید دا ثواب ملتا ویسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک یہودی نے پوچھا یہ دسو کہ تسا اپنے گاڑ یعنی اپنے رب دی چوکی دیر عبادت کریں گے 24 گھنٹے دن اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل 24 گھنٹے اپنے رب دی عبادت کریں گے یہودی بڑا حیران پریشان یار کہ تسا کھاندے پیندے کیا نہیں ہوئے تو کوئی تقاضا نہیں تھیندا بیوی بچے کیا نہیں انہوں کو ٹائم نہیں ملے کیا وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرا پر فرمایا بھولا تو کچھ سمجھ جو نہیں ہے میری گال اور ایسا چلتے پھرتے ہیں تو وہ بھی سنت کے مطابق سنا خرید و فروخت ہو بھی سنت کے مطابق سنا اٹھی جڑنا بھی سنت کے مطابق سنا سمنا بھی سنت کے مطابق اٹھی جنا بھی سنت کے مطابق حتیٰ کہ لیٹرین کے اندر آمنا منجنا وہ بھی سنت کے مطابق بیوی کو ملنا بھی سنت کے مطابق ہی واسطے سارا کام جب نیت اساں سیٹ کر کے دیے تو گویا کہ 24 گھنٹے کی جڑی زندگی ہے ساری اس سنت کے مطابق ثواب ہی ثواب ہے ہی واسطے سارا سمنا بھی عبادت چلنا بھی عبادت پھرنا بھی عبادت اٹھی جنا بھی عبادت کھاون پیون بھی عبادت بیوی نال ہم بستر ہونا وہ بھی عبادت ہی واسطے سارا کام جب سنت کے مطابق تو ساری عبادت ہی عبادت ہے تھوڑی نیت تبدیل کرنی ہے تو لہٰذا شہری کھانا کیا ہے سنت ہے سنت تعریف سمجھ آ گئی من احیا بسنتی عند فساد امتی فلاح اجر نیت شہید جنہیں مانا کیا ہے کہ جڑا آدمی میری ایک سنت کو سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے سی کہڑے ویلے فرمایا جو میری امت کے اندر فتنے فساد دا دور ہو سی جی میں آج سنت کو کیا ہے جگہ جگہ سنت ذبح تھی پئی ہے ہر آدمی سنت میں سمیت قاتل بنا کرے
जिथा वञो गली कूचे के अंदर के सुन्नत ज़िबा थी पई है। सुन्नत क्या है? नानी अंदर मेहमान बनी पई है। नहीं हजरात असां वांदे उन्हां दोस्त घस गए, साडा मुंह नहीं घसा। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? दाढ़ी को बढ़ाओ, मुच्छों को कटवाओ। और असा क्या किया है? आप फरमाया खालफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की क्या करो? मुखालफत करो। मुशरिकीन क्या करें यान? मुशरिकीन मुच्छों को वधेने, दाढ़ी को कटवाने यान। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मुशरिकीन की मुखालफत करो कि दाढ़ी को बढ़ाओ, मुच्छों को कटवाओ। असा के ना ना उम्मती तेरे से सू लेबल तेरे इस्तेमाल करे सू। तुसा फरमाया मुशरिकीन की मुखालफत करो, मुखालफत ताड़ी करे सू। मुखालफत सोने नबी सही करनी है। दाढ़ी को कटवाना है तो क्या कराना है? मुच्छा 6-4 दिन रखवानी है। ये केड़ा सा को नबी नाल प्यार है, केड़ी सा को मोहब्बत है नबी सही नाल। ही वास्ते आप अलैहिस्सलाम दी ये सुन्नत सिर्फ आप अलैहिस्सलाम दी नहीं दाढ़ी रखना, 1 लाख कमो बेश 24,000 अंबिया दी सुन्नत है। और फिरौन ने भी दाढ़ी रखवाई, फिरौन दी भी दाढ़ी आई। मुसलमान थी नबी दी सुन्नत को एक पासे थी गए। कोई दाढ़ी रखवाई वधे, फैशन रखवाई वधे, दाढ़ी का मजाक, कोई इथू कलम बनवाई वधे, कोई इथू कटवाई वधे, कोई इथू। भाई ये चीज़ मजाक दी थोड़ी सुने नबी से भी सुन्नत हथे आ गई है, शर्म ही नहीं आती। जरा आदमी दीन का एक मसला होता है अमल ना करना अलग गुनाह है, ज़हन में रखो। मिसाल तो नहीं, दाढ़ी की मिसाल चले ने दाढ़ी रखना सुन्नत है। एक आदमी दाढ़ी को नहीं रखेगा तो ही नहीं कहना, सिर्फ नहीं रखेगा एक काफिर नहीं। ठीक है, सुन्नत तारे के सुन्नत को छोड़ी खड़ा है, गलत काम की दसी, अच्छा नहीं सी किया, बुरा की दसी, लेकिन काफिर नहीं। एक आदमी दाढ़ी में मजाक भी उड़े है, सुन्नत क्या कह रहे पे? मजाक उड़े पे। और मजाक की कई सूरत है। मिसाल तो जो दाढ़ी रखी हुई कुछ छाजी सड़ना, दाढ़ी ही छाज जाई